السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ میں حاضر ہو چکی ہوں، اور وہ بھی آج کل تو بس میرے برتھ ڈے کے ہی ولاگ آ رہے ہیں۔ یہ ایک برتھ ڈے پہ ہم جانا تھا تو میں نے چاکلیٹ کا ایک بکے بنایا تھا، بکے کا ویڈیو بھی تھا لیکن خیر وہ مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا، اور یہ گفٹ پیک کرنے سے پہلے یاد ہی نہیں رہا دکھانا۔ خیر آگے پھر میں نے اسے تھوڑا سا ایڈ کر لیا۔ جیکٹ تھی، ایک لڑکے کا برتھ ڈے ہے تو ادھر ہم جا رہے تھے۔ یہ بکے میں نے اس کے لیے ریڈی کیا تھا چاکلیٹس والا۔ تو باقی اب یہاں پہ میں نے گفٹ پیک کر کے نا باہر دروازے کے پاس ہی رکھ دیے ہیں کہ جاتے ہوئے ہمیں یاد رہی ہے نہ ہم بھول جائیں۔ اکثر بندے کو گفٹ بھول جاتا ہے تو نکلتے ہوئے یاد نہیں رہتا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کو نا ادھر ہی رکھ دیتی ہوں۔ یہاں پہ ابھی میں نے کپڑے پریس کر لیے، چھوٹی بیٹی کا بھی ڈریس پریس کیا، اپنا بھی، کیونکہ بڑی دو بیٹی ان کو اتنا نا شوق نہیں ہے ڈریس، فینسی ڈریس پہننے کا، تو اس لیے جو چھوٹی ہے نا اس کو بہت زیادہ ہے، تو میں اس کے نا لازمی اپنے ساتھ نہ پریس کر لیتی ہوں۔ یہاں تک تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم برتھ ڈے پہ جا رہے ہیں، تو یہ سنڈے کا کوئی دن ہے۔ ولاگ کافی پرانا ہے کیونکہ میں بیمار ہو چکی تھی بیچ میں، تو اس وجہ سے پھر میں اسے اپلوڈ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اور خیر مجھے آج ایک اور بات کرنی ہے۔ مجھ سے کسی نے میرے پتنتے کے بارے میں پوچھا تھا کہ شاید میں نے کسی ولاگ میں بولا ہوگا پتنتے کے بارے میں، تو وہ کسی نے پوچھا ہوگا تھا کہ آپ کی کیا سٹوری تھی۔ تو میری سٹوری یہ تھی کہ میں نے جب پتنتے شروع کیا تھا نا، تقریباً کرونا سے پہلے شروع کیا تھا، اور یہ ہوا تھا میں نے بس جسٹ کچھ ہی کلاسیں لی تھی نا، تو ابھی پورا بھی نہیں پڑھا تھا، تو کرونا آ گیا اور پھر ہر چیز بند ہو گئی، یعنی کہ اپوائنٹمنٹیں وغیرہ، اسکول سب کچھ بند ہو گیا تھا، تو میں نے پھر وہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ پھر جب کرونا کا تقریباً اینڈ ہونے والا تھا نا، تب میرے ہسبینڈ نے کیا تھا، تو انہوں نے جب کیا تو وہ پاس ہو گئے، انہوں نے ایگزام میں بھی پہلی دفعہ پاس ہو گئے، گویدوں میں بھی پہلی دفعہ پاس ہو گئے۔ تو جب وہ پاس ہوئے نا تو مجھے ساری بات ہے جوش آ گیا کہ چلو اب مجھے بھی کرنا چاہیے۔ خیر یہاں میں بتا دوں کہ یہاں بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ بارش ہو رہی ہے اور آج ہم نے جانا ہے، اور بارش بھی زیادہ لگ چکی ہے۔ تو یہاں ہم ریڈی ہو کے ناشتہ ہی کیا تھا، اس کے بعد امرود پڑے ہوئے تھے گھر میں، تو ان کو میں نے کاٹا اور میں نے کہا چلیں اس کو ساتھ لے کے چلے جاتے۔ اور آگے میری دوست جا رہی ہے اور اس کو میں نے پکچر بھیجی، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی پکچر کے بجائے اگر تم مجھے ویسے دیتی تو وہ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ خیر یہاں سے ابھی ہم جا رہے ہیں ساتھ نہیں، کافی دور سٹی ہے جہاں ہم نے جانا ہے، ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں۔ باقی اب تینتے کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ تو وہ یہ ہوا تو پھر مجھے جوش آ گیا کہ اب میں بھی کر سکتی ہوں۔ پھر میں نے بھی پڑھا، پھر میں نے بھی نا تھوڑا سا ہی پھر پڑھا تھا، کیونکہ آلریڈی میں نے آدھا پڑھا ہوا تھا، پھر کچھ ہی کلاسیں لی تھی میں نے، ایک ہی دفعہ بک کمپلیٹ کی تھی، تو پھر میں نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں نے خود سے جا کے اسکول سے ڈیٹ وغیرہ لے کے نا ایگزام دے دیا، اور میں ہو گئی جی فیل ہو گئی۔ پھر میں نے میرا بڑا دل ٹوٹا۔ خیر میں زیادہ غلطی نہیں ہوئی تھی، میری 4 غلطیاں ہوئی تھی، 3 ہوتی نا شاید۔ میں نے جب میں نے دیا تھا تب پہلے تو 40 سوالوں کا تھا، لیکن پھر جب میں نے دیا تھا نا تب 30 تک ہو چکا ہوا تھا۔ تو اب یہاں میں بتا دوں یہاں ہم بوفے میں پہنچ چکے ہیں، تو یہاں پہ ہم تھوڑی سی کر رہے تھے، ویڈیو بنا رہی تھی، کھانا کھانے تھوڑی سا ہم نے پہلے ڈیکوریشن وغیرہ کی ہے، پھر ہم نے کہا چلے کیونکہ 3 ہو چکے ہوئے تھے، بھوک سب کو لگی ہوئی تھی، تو یہاں پہ ہم کھانا وغیرہ کھایا، یہاں سب نے دیکھے بیٹھ کے ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ چلے جی پھر کرتے ہیں اپنی سٹوری شروع۔ تو میری 4 غلطیاں ہوئی تھی پہلی دفعہ، تو دوسری دفعہ میری 2 ہو گئی تھی، اور میں سیکنڈ ٹائم میں پاس ہو گئی تھی۔ پھر یہ ہوا تھا کہ میں گویدے سٹارٹ ہو گئی، گویدے میں نے کافی کی، ایگزام ہوا، میں اس میں بھی فیل ہو گئی۔ وہ اس وجہ سے فیل ہوئی تھی کہ دماندوں سے، ویسے ابھی گاڑی میں نے چلائی ہی نہیں تھی، تو میں دماندوں سے فیل ہو گئی۔ سیکنڈ ٹائم پھر میرا شاید گاڑی کے میں 2 دفعہ میرا ایگزام فیل ہوا تھا، وہ ایس پارکنگ ہی تھی۔ فرسٹ ٹائم دماندہ تھا، اس سے میں فیل ہوئی تھی، 2 دفعہ میں فیل ہوئی تھی ایس پارکنگ سے۔ پھر 2 میں نے ایگزام ہی نہیں دیے تھے، ایک میں ڈیٹ بھول گئی تھی، مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میری ڈیٹ کون سی ہے، میں نے کہا ابھی میں رک کے دوں گی، میں اپنے بھائی کی گھر چلی گئی، ادھر ادھر شفٹنگ کی وجہ سے میں بھول ہی گئی تھی، میرا وہ ضائع ہو گیا۔ ایک دفعہ میں پاکستان چلی گئی، 4 چلے گئے، تو 6 دفعہ ہوتا ہے، اگر سب کو پتہ ہی ہوگا کہ فولیو روزہ جو ہوتا ہے وہ 3 دفعہ آپ ایگزام دے سکتے ہو، لیکن آپ جب وہ آپ کا فیل ہو جو 3 دفعہ ختم ہو جائے تو آپ کو وہ نیو بھی کر دیتے ہیں، پھر آپ کے پاس آپشن آ جاتی ہے 3 بار اور۔ تو ایسے 2 میرے 4 میں نے دیے تھے، 2 میرے ضائع ہو گئے تھے، تو پھر مجھ سے پتہ نہیں چلا لاسٹ والا، تو میں نے سوچا میں ایگزام دوں گی، لیکن وہ مجھے ڈیٹ کی وجہ سے، مجھے 1 منتھ کا پہلے میں نے یہ رکھا ہوا تھا ذہن میں، لیکن وہ گزر چکا تو میرے ذہن میں ہی نہیں رہا۔ خیر اس طرح یہ میری سٹوری تھی، بہت دکھی سٹوری ہے میری، میرے پیسے بہت لگے، میرا ٹائم بہت لگا، بہت کچھ ہوا، لیکن خیر میں پاس نہیں۔ اب مجھے سارے پھر پش کر رہے ہیں کرو، تو پتہ نہیں کب مجھے جوش اب آئے گا دوبارہ کرنے کا بھی۔ خیر فی الحال یہاں پہ ہم کر رہے ہیں جی برتھ ڈے سیلیبریٹ،
یہ حسین کی برتھ ڈے تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ 11 سال کا ہو چکا ہے. میں اس کا 10 کا سمجھ رہی تھی، تو مجھے آج برتھ ڈے پہ پتہ چلا ہے کہ نہیں، وہ 11 سال کا ہو چکا ہے. بچے یہاں پہ بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کا پسندیدہ کیک تھا، چاکلیٹ. دوست ہمیشہ کیک، میری دوستی بناتی ہے جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ بچوں کو مد نظر رکھتی ہے کہ ان کو کون سا کیک پسند ہوگا نا. یہ کیک بہت بہت مزے کا تھا، چاکلیٹ اوپر لگی ہوئی تھی ڈھیر ساری. بچوں کو تو پھر پتہ ہے نا چاکلیٹ بہت پسند ہوتی ہیں. یہاں پہ ابھی بچے اپنے اپنے گفٹ اوپن کر رہے تھے. حرین دکھاؤ. یہ حرین اور جمل کو کس خوشی میں ملے ہیں جی؟ یہ والا تھا میرا گفٹ تھا. میں نے گفٹ ویڈیو بنانا یاد نہیں رہا تھا، یہاں سے تھوڑا سا میں نے کلپ لیا ٹک ٹاک کی ویڈیو سے. یہاں پہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بعد بچے کھیلنے لگے تھے، اور میری اسٹوری سے کوئی بھی مایوس نہ ہو. یہ تو صرف میں نے آپ کو بولا نا، میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی تھی. پہلے میں گاڑی بہت اچھی چلاتی تھی، بہت زیادہ ٹیچر کے ساتھ، لیکن جو ہی ایگزامینر آتا تھا نا، میں اس کو دیکھ کے پتہ نہیں کیوں پریشان ہو جاتی تھی. میرا پرابلم صرف یہ تھا. گاڑی میں آج بھی چلا لیتی ہوں، صحیح چلا لیتی ہوں، لیکن صرف یہ جو آ جاتا ہے نا کہ ایک بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، جسٹ میرا وہ تھا. میری وجہ سے کوئی بھی مایوس نہ ہو، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے، ہمت کرے، تیاری کرے، تو کوئی مشکل نہیں ہے. بندہ بہت سارے لوگ ہیں میری آنکھوں کے سامنے ایسے ہیں جنہیں میں جانتی ہوں، جنہوں نے کیا ہے. ایسے بات نہیں ہے، میں انشاءاللہ دوبارہ کروں گی. تو بس میرا یہی تھا کہ مجھے ایس پارکنگ کی بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اور میں جب اکیلی ہوتی تھی تو میں ایس پارکنگ بہت اچھی لگاتی تھی. لیکن جب ایگزامینر پتہ نہیں ایسا منوس ہوتا تھا نا کہ اس سے دیکھ کے میں نا بس کنفیوز ہو جاتی تھی وہ. اور ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، میرا ایگزامینر اچھا تھا، اس نے مجھے دوسرا چانس بھی دیا. تو تنگ جگہ میں گاڑی لے کے جا رہی تھی میں، تو میں نے سپیڈ سے، شاید تیسرا یا چوتھا گیئر تھا جس میں لے گئی تھی، تو وہ ساری بات ہے میری غلطی تھی. تو پھر اس نے مجھے پھر بھی بولا چلو تم ایس پارکنگ لگاؤ دیکھتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ جب میں ایس پارکنگ لگانے لگی تو وہ آگے سے گاڑی ہی چلی گئی، جس کو میں جس کو میں نے مثلا کے سائڈ سے لگا کے، جو مطلب میرا مطلب کہنے کا ہے کہ جس گاڑی آگے کھڑی تھی اس سے آگے جا کے میں نے پیچھے آنا تھا، لیکن وہ جب میں لگانے لگی وہ گاڑی ہی چل پڑی. تو خیر یہ ہوا تھا میرے ساتھ. یہاں پہ میں نہیں، بچے یہاں پہ بولا تھا کہ بچوں نے کھانا اتنے اچھے سے نہیں کھایا تھا وہاں پہ، تو انہوں نے پیزے کی کہہ دیا کہ ہم نے پیزا کھانا ہے. تو پھر دوست نے مجھے کال کی تھی یہاں پہ گلاسیا پہ آپ رک جانا، ہم بچوں کو پیزا کھلائیں گے. تو پھر وہاں ہم رک گئے. یہاں پہ بچے اب سارے کھا رہے تھے پیزا جی. تو اس کے بعد ہم ان کو لے کے گئے تھے، جھولے لگے ہوئے تھے تو کہہ رہے تھے ہم نے وہاں جانا ہے. بچے گھر سے باہر آئے اور انہیں ٹوائلٹ نہ یاد آئے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو یہاں میں بچوں کو لے کے آئی ہوئی تھی سب کو ٹوائلٹ میں. اب بس ہم جانے والے تھے گھر، تو ہم نے کہا اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں لے جائیں. تو اب میں ان بچوں کو ٹوائلٹ لے کے آئی تھی. آج کا دن بہت اچھا گزرا تھا. سردی کافی زیادہ تھی لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، گھر سے باہر فیل ہی نہیں ہوئی. یہ ان دونوں کا سٹائل ہے ایک دوسرے کو الوداع کہنے کا. تو اب یہاں پہ ہم اب اپنی گاڑیوں کی طرف جا رہے تھے، تو یہاں سے پہ جائیں گے ہم آج گھر واپس. آج نہیں، اس دن گئے تھے. خیر یہیں پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت. اللہ حافظ.